اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ اما بعد دوستان محترم، میں ہوں آپ کا پروفیسر مظہر اللہ قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں PFG نیوز۔ ہماری یہ آج کی اسپیشل لائیو نشریات، براہ راست نشریات کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو آج ہمارا موضوع وہی گزشتہ موضوع سے تسلسل ہے، لیکن یہ اسپیشل اس وجہ سے کیا، میں اتوار کے اتوار رات 8 بجے لائیو سٹریمنگ کرتا ہوں، لیکن چونکہ ہمارے پاس بارٹر ٹریڈ کے حوالے سے کچھ نیو اور لیٹسٹ اپڈیٹس آئی ہیں، تو وہ میں نے کہا کہ آپ سے شیئر کروں۔ دوستان محترم، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے موضوع پر جو پاکستان کی معیشت، سفارت کاری اور خطے کی سیاست تینوں کے لیے اہم ہے۔ جی ہاں، ہم بات کریں گے پاکستان اور ایران کے درمیان بارٹر ٹریڈ، یعنی اشیاء کے بدلے اشیاء کی تجارت، جو 2025 اور 26 میں ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ وہ اس سے پہلے بارٹر ٹریڈ پر ہم نے کافی گفتگو کی ہے، لیکن آج کے سیشن میں، آج کے اس لائیو پروگرام میں کچھ نئی اپڈیٹس آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ یہ نظام نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان ڈالر پر انحصار کم کر رہا ہے، بلکہ خطے میں اقتصادی خود مختاری کا نیا ماڈل بن رہا ہے۔ ناظرین محترم، پاکستان اور ایران کے درمیان تجارتی تعلقات کی تاریخ 1950 کی دہائی سے شروع ہوتی ہے، لیکن 2010 کے بعد امریکی پابندیوں نے ایران کے ساتھ براہ راست مالیاتی لین دین تقریباً ناممکن بنا دیا۔ یہ 2010 کے بعد زیادہ سختی ہو گئی تھی۔ اسی دوران دونوں ممالک نے بارٹر سسٹم پر غور کرنا شروع کر دیا تھا، یعنی ایک ملک تیل یعنی پیٹرول، گیس یا بجلی دے اور دوسرا ملک اپنے چاول، رائس، سبزیاں، گوشت یا ٹیکسٹائل مصنوعات یا سپورٹس گوڈز، خصوصاً یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ سال 2025 میں پاکستان اور ایران کے درمیان نیا بارٹر ٹریڈ معاہدہ فعال ہوا۔ ویسے بارٹر ٹریڈ کا معاہدہ 2023 میں ہو چکا ہے، لیکن 2025 میں نیا بارٹر ٹریڈ معاہدہ فعال ہوا۔ اس معاہدے کے تحت بلوچستان کے سرحدی علاقے جیسے گبر، یعنی جسے رمدان بارڈر کہتے ہیں، مند، تفتان اور کلگ کو بارڈر مارکیٹس کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ یہ 2025 میں تسلیم کیا گیا۔ اب پاکستانی تاجر ایران سے پیٹرولیم مصنوعات، سیمنٹ، کیمیکل، لوہا اور پھل درآمد کر سکتے ہیں، جبکہ ایران پاکستانی چاول، آم، گوشت، کپڑا، سرجیکل آلات اور سپورٹس گڈز خرید رہا ہے۔
یہ تمام لین دین ڈالر کے بغیر ہو رہا ہے اور صرف مال کے بدلے مال کے اوپر تجارت ہو رہی ہے۔ 2024 کے آخر تک دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا حجم صرف 1 ارب ڈالر کے قریب تھا۔ یہ 2024 کی بات کر رہا ہوں، مگر بارٹر ٹریڈ معاہدے کے بعد 2025 میں یہ حجم بڑھ کر 2.5 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ پاکستانی وزارت تجارت کے مطابق 2026 کے آخر تک یہ ہدف 5 سے 10 ارب ڈالر بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے پاکستانی وزارت تجارت کا کہنا ہے، اگر سرحدی انتظامات بہتر ہوں۔ دیکھیں جی، حکومت کا موقف تو بہرکیف موجود ہے، لیکن اگرچہ بارٹر ٹریڈ امید کی نئی کرن ہے اور اس میں چیلنجز بھی کم نہیں ہیں، جو آج ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا چیلنج یا مسئلہ ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکی کا ہے، کیونکہ سڑکوں کی حالت خستہ ہے، بارڈر پر سیکیورٹی چیک انتہائی سخت ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے، پہلا چیلنج ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کسٹم اور ٹیکس ریگولیشنز، کیونکہ اکثر چھوٹے تاجر قوانین کی پیچیدگیوں سے واقف نہیں ہوتے اور ان کے لیے یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے سمگلنگ، جسے ہم پھیرے بازی بھی کہتے ہیں۔ یہ پھیرے بازی بھی سمگلنگ کا حصہ ہے، اور اس پھیرے بازی کو دوست احباب بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس میں تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بارٹر ٹریڈ کے نام پر بعض لوگ غیر قانونی تجارت بھی کر لیتے ہیں، جس سے سرکاری ریونیو کو نقصان ہوتا ہے۔ اس مسائل کے حل کے لیے دونوں ممالک نے، ایران اور پاکستان نے، مشترکہ بارٹر مانیٹرنگ کمپنی تشکیل دے دی۔ یہ نیو اپڈیٹس، مشترکہ بارٹر مانیٹرنگ کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جو ہر 3 مہینے کے بعد اس کا جائزہ لے گی اور اصلاحات کرے گی اور اقدامات کرے گی۔ سمگلنگ کی روک تھام، کسٹم اور ٹیکس کے بارے میں، ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک کے بارے میں وہ ان کو دیکھیں گے۔ بارٹر ٹریڈ صرف پاکستان اور ایران کے درمیان معاہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ خطے میں نیا ماڈل بن رہا ہے۔ ایران پہلے ہی روس، چین اور ترکی کے ساتھ بھی محدود پیمانے پر بارٹر معاہدے کر چکا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ وہ ایران کے ذریعے وسطی ایشیائی ریاستوں تک اپنی مصنوعات پہنچائے۔ خاص طور پر بلوچستان کی معیشت کو اس سے نیا جنم ملا ہے، جہاں روزگار، ٹرانسپورٹ اور مارکیٹ کی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر پاکستان بارٹر ٹریڈ کو شفاف اور مؤثر بنائے تو یہ نہ صرف ایران کے ساتھ بلکہ افغانستان، وسطی ایشیا اور چین کے ساتھ بھی لاگو کیا جا سکتا ہے۔ دوستان محترم، اس سے ڈالر کی قلت میں کمی اور زر مبادلہ کے دباؤ میں نرمی
اور ملکی برآمدات میں اضافہ ممکن ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ سرحدی انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کیا جائے۔ اور سمگلنگ کی روک تھام کے لیے جدید ڈیجیٹل ٹریڈ سسٹم نافذ کیا جائے۔ دوستان محترم، پاکستان ایران بارٹر ٹریڈ صرف تجارت نہیں بلکہ یہ خطے میں اقتصادی آزادی اور باہمی اعتماد کی علامت بنتی جا رہی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام پاکستان کے لیے بہتر مستقبل کی بنیاد بن سکتا ہے تو اپنے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ میں آپ کے سامنے آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کر رہا ہوں۔ جی ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، ساجد حسین صاحب، تھینک یو ویری مچ ساجد صاحب، ویل ڈن۔ سجاول حیات صاحب، تھینک یو جی۔ جی وعلیکم السلام۔ بارٹر ٹریڈ، ایران اور پاکستان کی بارٹر ٹریڈ کے اوپر ہم نے گزشتہ پچھلے سیشن میں بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ اب اس کا جو باقی کا حصہ ہے وہ ریگولر جو لائیو سٹریمنگ ہوگی ہر اتوار کو 8 بجے، اس میں یہ بیچ میں جو ہم نے لائیو سٹریم شروع کی ہے وہ صرف یہ اسپیشل نیو اپڈیٹس آپ تک پہنچانی تھی۔ دیکھیں، 3 انہوں نے بارڈر پوائنٹ بارٹر ٹریڈ کے لیے تو منتخب کیے تھے، اب نیو اپڈیٹس ہے کہ ایک چوتھا پنجگور کا بھی بارڈر انہوں نے اوپن کیا ہے فار بارٹر ٹریڈ کے لیے، ایران کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کے لیے۔ تو ہم نے گزشتہ گفتگو میں یہ کہا تھا کہ بھئی بارٹر ٹریڈ میں وہی لوگ بارٹر ٹریڈ کے لیے ایلیجیبل ہوں گے جو وزارت تجارت اور دوسرے محکموں سے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ لیں گے۔ تو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کے بغیر، سر لاسٹ آپ نے بتایا کہ یو کے سے بھی کچھ دوست بزنس کر رہے ہیں ایران سے، وہ کون سے بزنس کر رہے ہیں؟ جی امریکہ اور یو کے سے دوست جو ہے وہ ایل پی جی گیس پاکستان بارٹر ٹریڈ کے حوالے سے منگوا رہے ہیں۔ ہمارے ایک دو دوست ہیں، ایک تو واشنگٹن میں، نیو یارک میں ہیں، تو وہ ایران سے ایل پی جی گیس اس بارٹر ٹریڈ پہ کام کر رہے ہیں، وہاں سے منگواتے ہیں اور یہاں سے وہ رائس بھیج رہے ہیں۔ اس طرح یو کے بھی دوست احباب، چونکہ دیکھیں یہ سجاول حیات صاحب کی یہ آئی ڈی ہے جی۔ زعفران بھی منگوا رہے ہیں۔ اچھا، زعفران کے اوپر میں آپ کو یہ اپڈیٹس دے دوں کہ زعفران بارٹر ٹریڈ میں نہیں ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، پیٹرولیم آئٹم ہے، اور جو بارٹر ٹریڈ کی لسٹ میں وزارت تجارت نے لسٹ جاری کی ہے اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے، وہ آپ نہ امپورٹ کر سکتے ہیں، اور ایسی چیز جو اس لسٹ میں موجود نہیں ہے وہ آپ ایران میں ایکسپورٹ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ گنی چنی چیزیں ہیں، مین اس کے ہیڈ دیے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ پیٹرولیم گوڈز، جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں اس میں 200 اور 250 کے قریب سب ہیڈ ہیں کہ جو پیٹرولیم کے ساتھ چیزیں مینوفیکچرنگ ہوتی ہے وہ اس میں بارٹر ٹریڈ میں شامل ہے۔
اب چونکہ لسٹ میں اگر دو دو سو آئٹموں کا ذکر کیا جائے تو وہ بڑی لینتھی ان کی لسٹ بن جاتی ہے، لہٰذا وہ مین ہیڈ لکھ دیتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات۔ اب پیٹرولیم مصنوعات میں ہم اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ پلاسٹک کے جو آئٹمیں بنتی ہیں وہ پیٹرولیم سے ہیں، وہ ہماری جو ہے ربٹ اور پیٹرولیم، یہ ساری اسی میں، اور اس میں بے شمار اگر آپ کہیں گے تو میں کوشش کروں گا کہ ان میں سے چند چیدہ چیدہ جو ہے نا وہ اگلی دفعہ میں آپ کو لسٹ میں بتا دوں۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یو کے سے بھی دو احباب لیکن وہ براہ راست نہیں کر رہے، وہ تھرو پاکستان سے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی کمپنی تھرو پاکستان سے ایران کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کر رہی ہے۔ ماشاءاللہ ایران تو پیزے کا گڑھ ہے، وہاں پہ تو یہ دو احباب جو ہے وہ برگر اور پیزے پہ ہی ایرانی قوم جو ہے نا وہ ہماری طرح ہوٹل تو نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ اس سے پہلے ایران کا وزٹ نہیں کیا آپ نے، اگر آپ ایران کا وزٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ جو ہے وہ اپنا ہماری طرح کی شاپس ہوٹل نہیں ہے وہاں پہ کھانے کے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ پیزا برگرز اور برگر بندری، وہ اتنا بڑا سا برگر اور بیچ میں جو بھی ان کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈال کے اپنا، تو یہ پیزے کا کاروبار جو ہے میں سمجھتا ہوں کھانے پینے کا کہیں بھی دنیا کے کسی حصے میں بھی، اب یو کے میں ہمارے دوست جو ہے نا وہ لنڈن سے لنڈن میں رہتے ہیں، اور وہ اپر ٹوٹی روڈ کے اوپر انہوں نے یہ اپنا کھانے پینے کا کاروبار کیا ہوا ہے، تو ماشاء اللہ دے آر ایبسولوٹلی ہیپی، فرام لاہور سے ہیں، تو وہ اپنا بڑے خوشحال ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ پاکستان ہو، ایران ہو، یو کے ہو، یورپ میں ہو، یہ کھانے پینے کے جو یہ پوائنٹس ہوتے ہیں نا، یہ کبھی آپ کو تکلیف نہیں دیتے، اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم رہتا ہے، کیونکہ ہر ایک نے کھانا ہوتا ہے، تو وہ، تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ایران میں بڑا سکوپ ہے اگر پیزے کا بزنس وہاں پہ کیا جائے، اور خصوصاً ہمارے آپ دیکھیں گے کہ مشہد میں اور قم میں چونکہ پاکستانی زائرین بڑے آتے ہیں، تو وہاں پہ پاکستانی کھانوں کا کام جو ہے وہ بڑا بہترین چل رہا ہے جن دوستوں نے، تو اس کے لیے آپ کو یہ کاروبار شروع کرنے پر اقامت تو ہونی ضروری ہے نا جی، اقامت کے بغیر تو نہیں نا آپ کر سکتے، تو ایران میں اقامت، اب تو انہوں نے ایران کا ویزے کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی بڑی سخت کر دی ہے، لیکن ایک بزنس مین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بزنس مین اسی طرح جا رہا ہے، تو دوست صاحب جاتے تھے تو وہ زیارت کا ویزا لے کے تو وہاں پہ غیر قانونی وہاں پہ سٹے کرتے ہیں، اور پھر مختلف پریشانیوں میں چلیے، لیکن ایک بزنس مین جو ہے وہ طریقے سے اپنی کمپنی کو وہاں پہ چیمبر آف کامرس میں، تہران کے چیمبر آف کامرس سے بازار اتا کے بازرگانی میں وہ اس کو رجسٹرڈ کرواتا ہے، اور پھر اقامت کے لیے ایک پروسیس ہے اقامت کا، ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو فل کرتے ہیں، تو الحمدللہ، تو وہاں پہ احباب جو ہے، آپ نے درست فرمایا جی، مشہد میں صرف پیزے کا ہی نہیں ہے،
بلکہ دوسرے بھی اب دیکھیں کہ اگر آپ برآمد کنندہ یا تاجر کی بزنس مین کے نقطہ نظر سے بارٹر ٹریڈ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو درجہ ذیل کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے تجاویز پیش کرتا ہوں جو آپ کی مددگار ثابت ہو سکتی ہے. اپنی پیداوار اور برآمد کی اشیاء کو ایران کی طلب کے مطابق تحقیق کریں. مثلا چاول، آم اور گوشت وغیرہ وہاں کی منڈییں، معیار اور قیمت کے تقاضے پورے کریں. اچھا، یہ اس کو ہم آخر پہ ڈسکس کرتے ہیں. پہلے میں آپ کو چند باتیں جو ہے نا وہ اس کی بتا دیتا ہوں جو جس کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ لیٹسٹ انفارمیشن آپ تک میں کیا پہنچا. پاکستان اور ایران نے باہمی تجارت کا ہدف تقریباً 10 ارب امریکی ڈالر مقرر کیا ہے، جو موجودہ حجم سے کافی زیادہ ہے. موجودہ حجم کے مطابق بتایا گیا ہے کہ مالی سال 2024 میں تقریباً 3.1 ارب امریکی ڈالر کی سطح پر ہے. 2024 میں ایران کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ غیر تیل تجارتی برآمدات صرف مارچ سے مئی یعنی 2 مہینے کے دوران پاکستان کو تقریباً 322 ملین امریکی ڈالر تک پہنچی. بارٹر ٹریڈ کا نظام ایک میکنزم کے طور پر اپنایا گیا ہے تاکہ امریکہ و دیگر پابندیوں کے باوجود ایران کے ساتھ تجارت ممکن ہو سکے. اس حوالے سے پاکستان نے بزنس ٹو بزنس بارٹر ٹریڈ میکنزم SRO-642/1/2023 نوٹیفائی کیا گیا. 2023 میں انہوں نے اپنا نوٹیفائی کیا تھا. تاہم ابھی تک اس نظام کے تحت عملی تجارت بہت ہی کم سامنے آئی ہے. یعنی 10 ارب ڈالر کا ہدف دیا گیا ہے، تو اس 10 ارب ڈالر کے ہدف کو پورا کرنے کے لیے آپ فیسیلیٹیٹ تو کریں نا تاجروں کو. یہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے جیسے میں نے پہلے ابھی ذکر کیا گیا ہے کہ کسٹم کی معاملات کو آسان کریں، قوانین کو آسان کریں، انفراسٹرکچرز بنائیں. دیکھیں جی، میں اگر ایک کنٹینر یہاں 2 کنٹینر یہاں سے بارڈر ٹریڈ کے مطابق اگر میں بھیجتا ہوں تو مجھے تو اس چیز کا خدشہ ہی رہتا ہے کہ یہ پتہ نہیں بارڈر تک پہنچتا بھی ہے کہ نہیں پہنچتا. میرے کنٹینر پہنچتے بھی کہ راستے میں ہی لٹ جاتے ہیں یا رک جاتے ہیں یا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے. تو یہ سیکیورٹی تو گورنمنٹ آف پاکستان نے پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. متعدد رکاوٹیں تو ضرور ہیں، اور اس میکنزم کے تحت صرف ایک کمپنی نے، یہ میں 2024 کی بات بتا رہا ہوں، صرف ایک کمپنی نے رجسٹریشن کروا کر سرٹیفکیٹ حاصل کیا تھا. دوست کا برانڈ ہے انٹرنیشنل UK میں. سعودی عرب کوشش کی ڈاکومنٹس سے نہیں بن رہے، تو محترم آپ پاکستان سے بنوائیں. جناب محترم، آپ اس وقت UK میں ہیں کہ پاکستان میں ہیں؟ تو سعودی عرب میں کوشش کی ڈاکومنٹس نہیں بن رہے، تو آپ اس وقت کیا سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں؟
अच्छा, इसमें महदूद रुकावटें हैं जिसकी वजह से बाटर ट्रेड मुकम्मल तौर पर फ़आल नहीं हो सकी। ये तो चैलेंजेस मैंने पहले आपसे ज़िक्र किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बिज़नेसमैन बाटर ट्रेड पे काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आम के सीज़न में इन्होंने हमारे बलूचिस्तान के एक ताजर ने बाटर सिस्टम के तहत ही ईरान को आम भिजवाए थे। और अशिया की फ़रोख्त बहुत महदूद है या बरकरार नहीं है। पहले दरामद फिर बरामद के असूल जैसी शर्त, यही शर्त भी है। पहले दरामद करें, इंपोर्ट करें और फिर भेजें जैसी शर्त की वजह से कारोबारी अफराद रुकावट महसूस कर रहे हैं। तस्दीक का मैकेनिज्म, मालियाती बैंकिंग चैलेंजेस और कस्टम सरहदी इंफ्रास्ट्रक्चर में मसले मौजूद हैं। सरहदी पॉइंट ट्रांजिट कोड्स, बड़ा मार्केटों की तरक्की का ताख़ीर है। ये वो चैलेंजेस मैं ज़िक्र कर रहा हूँ जो आपके सामने, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर अब सहूलतें देनी शुरू कर दी है। ये न्यू अपडेट्स है। और जितनी भी ये मैं ज़िक्र कर रहा हूँ चैलेंजेस और मसाइल जो है ना, इसके ऊपर वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है और पहली जो थी हमारी गुज़श्ता दिनों की, तो उसके ऊपर वो अ, उन्होंने इसको देखा है और इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और उम्मीद है कि मुस्तक़बिल करीब में वो इन मामलात को इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर रहे हैं, सिक्योरिटी का इंतज़ाम बेहतर कर रहे हैं और कस्टम में और टैक्सेस में बाटर ट्रेड्स के ताजरों को सहूलत देने का कवी इम्कान है। और हमें यकीन दहानी कराई गई है कि जो बाटर ट्रेड में रजिस्ट्रेशन और बाटर ट्रेड में ईरान के साथ जो काम करेंगे उनको मुस्तकबिल में, क्योंकि 10 अरब डॉलर का 2025 और 26 में इन्होंने हदफ पूरा करना है। अच्छा, 10 अरब डॉलर कहने को तो हदफ तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं और आपस में कर रहे हैं और इसका मैकेनिज्म जो है उसको अब देखें। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए अगर सहूलतें ना देंगे, तो 2024 में एक कंपनी ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाई थी और उसके बाद फिर 2025 में और कंपनियां भी आ गई। तो अगर आप इनको नरमी देंगे और आसानी देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी कंपनियों को रजिस्टर्ड करवाएंगे फॉर बाटर ट्रेड। मैं इस आज के सेशन में आपको यकीन दहानी करा रहा हूँ कि हमें जो इतलात दी गई हैं उसमें इन्होंने कहा है कि बाटर ट्रेड बिजनेसमैनों को जो बाटर ट्रेड करना चाहते हैं उसको हम रजिस्ट्रेशन में भी आसानियां दे रहे हैं और ये बाकी चीज़ों को भी मैकेनिज्म में इसको बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये दुश्वारियां कम से कम हो, आपका माल सिक्योर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर्स ठीक हो, सिक्योरिटी ठीक हो, कस्टम का, लॉजिस्टिक का ये मामलात आपके लिए आसानी हो, ताकि आप आसानी के साथ अपना माल ईरान एक्सपोर्ट कर सकें और ईरान से अपना माल इंपोर्ट कर सकें। और इसकी ड्यूरेशन भी देना, क्योंकि देखें 3 महीने और 6 महीने के दरमियान वाटर ट्रेड के मुआहदों में लिखा होता है कि अगर आप ईरान से वाटर ट्रेड के सिलसिले में कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो उनको आपने विद इन 3 मंथ और 6 मंथ में आपने उनको हर सूरत में भेजना होता है। और इसके लिए जो प्रोडक्ट होती है उसको अमेरिकन डॉलर के मुताबिक उसकी वैल्यूएशन की जाती है और वैल्यूएशन के करने के बाद फिर आप
ایف پی آر پورٹل پہ اور دوسری جگہوں پہ آپ جو جو اس کے مطابق ان کو بتانا ہوتا ہے، پھر اسی مالیت کے تحت آپ نے مال یہاں سے بھجوانا ہوتا ہے اور یا ادھر سے ادھر لے کے آنا ہوتا ہے۔ تو اس میں شروعات میں تو کافی مشکلات دوستوں کو ہوئی، چونکہ ابھی بارٹر ٹریڈ مکمل طور پر فعال نہیں ہوا۔ اٹ از ٹرو، یہ جب مکمل فعال ہو جاتا ہے تو پھر دیکھیں خطے میں کتنی خوشحالی آتی ہے، اور خصوصاً اس بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں کتنی خوشحالی آتی ہے۔ ان کا انفراسٹرکچرز بنتا ہے، ان کے لوگوں کو روزگار ملتی ہے، اور بے شمار آپ کو گورنمنٹ اس کے اوپر کام کر رہی ہے، گورنمنٹ آف بلوچستان بھی کام کر رہی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے، منسٹری آف کامرس، فیڈرل منسٹری آف کامرس بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اینڈ آف دی 2025 میں کافی تبدیلیاں مزید اور آئیں گی، اور لوگ ایران کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کے اوپر کام کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی تک کافی بزنس مین زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، تو میں تو دوستوں سے اپیل کروں گا کہ جناب آپ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ چھوٹی اپرچونٹی نہیں ہے، ایران کی بے شمار پروڈکٹ جو آپ کو سستے داموں میں مل رہی ہے۔ میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں، اگر آپ میرے چینل پہ جائیں تو میں نے ایک ویڈیو جس کا دوبارہ میں 100 بار ذکر کر بھی چکا ہوں، اب بھی کر رہا ہوں، کہ جناب ایران حالت جنگ میں بھی ہے، پیچھے 12 دن کی اسرائیل کے ساتھ اس نے جنگ بھی لڑی، اور اب بھی وہ حالت جنگ میں ہی ہے، لیکن اس کی جو ہے لیکن اس کی جو ہے اپنا، اللہ آپ کا بھلا کرے، پبلک جو ہے، عوام جو ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، اور وہ اسی طرح کھیلتے ہیں، خوشحال ہیں، بازاروں میں گھوم رہے ہیں، بازار آباد ہیں، تو یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو میں یہ دیکھ کے نا ویڈیو آپ کو بھی شیئر کی ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ بھی اس میں پبلک بہرکیف خوشحال ہے۔ پبلک سے پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی پبلک کو کتنا سہولیات دے رہی ہے، ایسے ہی نہیں ہے۔ تو ایران الحمدللہ ابھی تک ہاں، اس کی کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے، اس کی بے قدری ہوئی ہے، امریکہ پیچھے پڑا ہوا ہے، اسرائیل پیچھے پڑا ہوا ہے، ان کی اکنامکس کو برباد کر رہا ہے، لیکن مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے، تو انہوں نے اصلاحات کرنی شروع کر دی ہیں، اور الحمدللہ اپنی سیکیورٹی کو بھی انہوں نے محفوظ کیا ہے، اور ایران کے اندر بھی انہوں نے کافی اصلاحات کی ہے۔ یہ ویزے پر جو انہوں نے کافی مل کے ابھی تک رکاوٹیں، اور یہ زمینی بارڈر زائرین کے لیے، لوگوں کے لیے، کاروبار کے لیے نہیں، کاروبار کے یہ بند کیے ہوئے، ڈپارچر بند کیے ہوئے، ادھر سے ارائیول بند کر دیا گیا، تو یہ بھی وقت کے ساتھ کھل جائے گا، اس میں کوئی نہیں۔ یہ اب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے جو اتنا لمبا عرصہ انہوں نے بارڈر کو بند کیا تھا، اس کی کوئی وجوہات ہوں گی، لیکن بزنس مین کو کسی قسم کی کوئی پرابلم، اس کا مال بھی جا رہا ہے، اور وہ بزنس مین کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ 3500 کلومیٹر
بائی بس سفر کرے وہ 2 سوا 2 گھنٹے میں لاہور سے، کراچی سے، اسلام آباد سے، جہاں سے ایرانی ایئر لائنس چلتی ہیں، تو وہ 2 سوا 2 گھنٹے میں تہران چلے جاتا ہے اپنے معاملات کو سب سے کرنے کے بعد، اپنے ایگریمنٹ سائن کرنے کے بعد، اپنی پروڈکٹ دیکھنے کے بعد، وہ 2 4 دن 5 دن ہفتہ وہاں پہ رہنے کے بعد وہ واپس آ جاتا ہے۔ تو زمینی بارڈر پہ تو اس کا مال جا رہا ہوتا ہے، اس کو تو کوئی اس چیز کی، وہ کوئی اپنے کنٹینر کے ساتھ ہی نہیں، کسٹم کلیئرنس ایجنٹ ہوتے ہیں جو مال کو کلیئر کرواتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے نا ساری دنیا میں اسی طرح کاروبار ہوتا ہے۔ تو میں اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں، یہ قانونی بزنس ہے، وہ نہیں ہے قانونی بزنس، وہ تو اسمگلنگ، تو اسمگلنگ کے میں آپ بھی پھنستے ہیں، اپنے لاکھوں روپے بھی ضائع کرتے ہیں۔ جی کون کون دوست صاحب آئے ہیں؟ بسم اللہ جناب۔ اچھا، ماشاء اللہ، سوری جناب میں دیکھ نہیں سکا۔ پاک ایران سرحد بند ہے اور لوگ بالخصوص کاروباری لوگوں کو بہت مشکلات ہیں۔ پاک ایران سرحد بند ہے صرف ڈپارچر اور ارائیول کے لیے، کاروباری لوگوں کا سامان نہیں بند ہے۔ یہ آپ کو کسی نے غلط انفارمیشن دی ہے، اگر مشکلات ہیں تو اس کی نشاندہی کرے، میں یہاں پہ بات کرتا ہوں۔ یہ سر سعودی عربیہ فرنچائز اوپن کرنی تھی، ان کے رولز چینج ہوئے تو ڈاکومنٹس میں ایشو آ گیا، پھر عمان کا پلان بنا تو پتہ کر کے ان کے ویزے کلوز ہیں۔ اب آپ سے مشورہ کر رہے ہیں کہ ایران کا۔ جی میں تو حاضر ہوں، دیکھیں گزارش ہے کہ میں لائیو بھی بتاتا ہوں اور اپنی ویڈیو میں بھی بتاتا ہوں، میں ایران کا کنسلٹنٹ ہوں اور میری فیس ہے 15,000 روپیہ۔ جو احباب میری فیس ادا کرتے ہیں وہ میرے واٹس ایپ پہ آئیں، مجھ سے ڈسکس کریں، اور الحمدللہ ہم آپس میں بیٹھ کے تو مسئلوں کو حل کرتے ہیں۔ یہ میرا حق ہے۔ جو احباب یہاں پہ میں آپ کو ہر بات کا جواب دے رہا ہوں، اس کے کوئی چارجز نہیں، یہ فری آف کاسٹ ہے، وہ میرا ٹائم سپینڈ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے میری کنسلٹنسی فیس ہے، وہ مجھے ادا کریں۔ میرا نمبر ہر تھمبنیل کے، ویڈیو کے تھمبنیل میں، ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ آ کے مجھے وائس میسج کریں، اور میسج کرنے کے بعد میری فیس ادا کریں اور مجھ سے اس میں کنسلٹنسی لیں۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ شاہد نصیر، صحیح ہے۔ رانا صاحب، تھینک یو ویری مچ جناب رانا صاحب۔ چلیں اب تھوڑا سا اب بارٹر ٹریڈ کے اوپر اور بھی گفتگو شروع کریں ہم۔ یہ دراصل رولنگ نہیں ہوتی نا، تو پھر وہ دوستوں کا جو آتا ہے نا پیغام، وہ نیچے دب جاتا ہے، میں اب اس کو دھیان رکھتا ہوں۔ اچھا جی، جو رکاوٹوں کی تو ہم نے بات کر لی، اور نیو اپڈیٹس بھی میں نے آپ کو دے دی۔ بارٹر ٹریڈ کی اصل شکل یہ ہے کہ پیسے کی بجائے اشیاء کے تبادلے کیے جائیں۔ مثلا پاکستان کو زرعی پروڈکٹ ایران کو دے، اور ایران اس کے بدلے میں توانائی یا تیل، پیٹرول یا موبل آئل یا تیل سے متعلقہ
मसनूआत फराहम करे। ये मॉडल उस वक्त मकबूल है जब मालियाती बैंकिंग तजारत मुश्किल होती, मसलन ईरान के खिलाफ पाबंदियाँ जो लगी। पाकिस्तान ईरान के दरमियान तजारत का हदफ $10 अरब, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये दोनों मुल्कों ने मिल के इसका हदफ, पाकिस्तान की वजारत तजारत ने इसका हदफ मुकर्रर किया है कि 2025-26 में हम $10 अरब तक बाटर ट्रेड के ऊपर ईरान के साथ ट्रेड करेंगे, ये हदफ है। मगर अभी तक असल तजारती हुजम इसके बहुत नीचे है, यानी अभी तक जो है ना वो आज अक्टूबर है तो $3 अरब तक सिर्फ पहुंची है। तो अभी साल ख़त्म होने में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और पूरा साल 2026 का पड़ा हुआ है। बाटर ट्रेड के निज़ाम को नाफज करने की कोशिश की जा रही है, मगर मुख्तलिफ पॉलिसियाँ, सिस्टम, सरहदी मसाइल और बैंकिंग पाबंदियाँ इसकी राह में रुकावट हैं, ये रुकावटें हैं। अगर ये बाटर ट्रेड मैकेनिज़्म कामयाबी से चल पड़े तो ये दोनों ममालिक के लिए फ़ायदा मंद हो सकता है और ख़ुसूसन मालियाती दबाव या बैंकिंग चैलेंजेस को महदूद किया जा सकता है। अब आए नया इंतज़ामी इतलाक, ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हाल ही में बाटर ट्रेड के तहत अशिया की महदूद फरिश्त को ख़त्म किया गया है। जो पहली लिस्ट थी अब उसको ख़त्म करके एक नई लिस्ट आपके सामने पेश कीजिए। अब किसी ख़ास आइटम की फहरिस्त की पाबंदी कम की गई है, काफ़ी चीज़ों का इजाफा किया गया है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ तजारत में 57 एशिया को बास तखसीसी ज़वाबत से मुस्तस्ना करार दे दिया गया और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनल COO की ज़रूरियात वगैरह को ख़त्म किया कर दिया। ये अचीवमेंट तो सही है ना जनाब। मशवरे जो है ना वो आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि जो मैं आपके लिए मशवरे तजवीज़ करूँगा। सर माशाल्लाह आपके एक्सपीरियंस की मुताबिक फ़ीस तो कुछ भी नहीं, क्या आपसे मिल भी सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेंट? जी बिस्मिल्लाह जनाब, लाहौर में अगर आप मौजूद हैं तो मुलाकात के लिए मैं अक्सर मुलाकात करता हूँ, उसका शेड्यूल तय करते हैं हम। लेकिन उसके लिए मेरे मोहतरम मैं बिल्कुल बांगे दोहल इस चीज़ की, मैं कोई रख रखाव नहीं करता किसी के साथ। मेरी कंसल्टेंसी फीस एडवांस है, नॉन रिफंडेबल है, ये मुझको आप भेजते हैं, 15,000 रुपया मैंने फ़ीस रखी हुई है, ये कोई ज़्यादा नहीं है। बल्कि एक दफ़ा तो मैंने वो पूल लगाया अपने चैनल के ऊपर कि जनाब मैं फ़ीस को बढ़ाना चाहता हूँ, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो दोस्तों ने कहा जनाब प्रोफेसर साहब रहने दो, अभी इतनी ही रहने दो। देखिए बात ये है कि लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस आपने करना होता है। अब ये बाटर ट्रेड पे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख से कारोबार नहीं होता। ये कम से कम जो है ना 50 लाख से 60 लाख से 1 करोड़ रुपए के दरमियान बाटर ट्रेड का वो काम होता है। इसी तरह आप 1 करोड़ रुपए की मालियत का उधर से जब माल लेके आते हैं तो आपका यहाँ पे 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए में सेल आउट होता है। बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ। और अगर आप बिजनेसमैन नहीं हैं तो फिर इसमें कोशिश भी ना कीजिएगा। कारोबारी बंदा जो है, बिजनेसमैन जो है, वो पारे की मानिंद होता है। मेरे उस्तादों ने ये मुझे बताया हुआ है। वो पारे की तरह थरथराते रहते हैं। वो
1 रुपए को 1000 रुपए میں تبدیل کرنے کے بارے میں مختلف پلاننگ کرتے رہتے ہیں. اور جناب آپ جائیں جو بزنس سے متعلقہ کمپنی ہیں جو آپ کو اویئرنیس دیتی ہیں، بزنس مین کا مطلب کیا ہے، تاجر کا مطلب کیا ہے. جو کامیاب تاجر ہے وہ تھر تھراتا رہتا ہے. اچھا اس کی میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. میرے ایک جاننے والے ہیں جو لاہور میں، اگر آپ لاہور میں، چونکہ میں بلانگ ٹو لاہور ہوں، تو وہ لاہور میں ہال روڈ کے اوپر، ہال روڈ جو الیکٹرانک مارکیٹ ہے لاہور کی، بڑی مین الیکٹرانک مارکیٹ ہے، تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا انہوں نے اپنا سیٹ اپ رکھا ہوا تھا. جو یہ چائنا سے موبائل جو ہے یہ منگواتے تھے، اور وہ سکریپ کی شکل میں منگواتے تھے، امپورٹ کرتے، امپورٹ ایکسپورٹر تھے وہ. ہاں جی، بزنس مین تھے نا. مائنڈ اس بچے کا ماشاءاللہ بڑا. تو وہ چائنا سے یہ جو چھوٹے موبائل ہوتے ہیں نا، ایک تو یہ دوسرے ہوتے ہیں نا، تو ایک وہ جنہوں اسی بٹنا والے کہنے ہیں چھوٹے موبائل، تو یہ سکریپ میں منگواتے تھے. اور یہاں پہ وہ تول کے، جی میں ہال روڈ کی بات بتا رہا ہوں. تو مثلاً آپ نے جانا ہے نا، تو وہ ڈھیر لگا ہوا ہے، اس کے پاس کنٹینر آیا ہوا ہے، تو وہ جناب ڈھیر لگا ہوا ہے، تو وہ پھر ایک قیمت انہوں نے ڈیسائیڈ کی ہوئی تھی، اتنے روپے کلو. تو لاہور سے باہر کے جو شہر تھے نا اطراف کے، ادھر اکاڑا، قصور، میاں چنو، ادھر جناب گجرانوالا، آگے فلانا، تو یہ لوگ جب آتے تھے نا تو وہ تول کے ان سے جو نا 1 کلو 2 کلو موبائل، جس میں کسی میں 10 آ گئے، کسی میں 20 آ گئے چھوٹے موبائل، تو وہ تول کے بیچا کرتے تھے. اب میں جایا کرتا تھا اس کے پاس، ہال روڈ پہ جایا کرتا تھا، تو میں پوچھتا تھا، میں کہ یار ایک نواں کنسیپٹ شروع کر دیتا ہے. یہ تھر تھرانے کا میں بزنس مین کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ کہتا ہے جی اس سے پہلے آج تک یہ پہلا میں امپورٹر ہوں جو موبائل کو تول کے بیچتا ہے. یعنی اکیلا اکیلا نہیں بیچتا، اس کی قیمت 200 500 1000 روپیہ نہیں رکھی ہوئی. وہ مثلاً 600 روپے کلو لے جاؤ جی. تو وہ اچھا اس میں خراب بھی نکلتے تھے. تو یہ جو مکینک حضرات تھے نا یہ لے جاتے تھے، اور موسٹلی وہ چلتے تھے. اچھا جی، تو اب وقت گزرتا گیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا طاہر القادری نے حکومت کے خلاف دھرنا، عمران خان نے اور انہوں نے اسلام آباد میں دھرنا، اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان میاں نواز شریف تھے، اس وقت انہوں نے بڑا لمبا دھرنا کیا تھا. اب یہ بندہ کا دماغ دیکھیں، یہ بزنس مین اپنے مائنڈ کے ساتھ سوچتا ہے کہ کس ملک سے پروڈکٹ جو پاکستان اپنے ملک میں لائی جا سکتی ہے اور یہاں پہ بکتی ہے، اور اس کو وہاں سے سستی ملتی ہے، اور پھر ادھر یہ نفسیات کے ساتھ کھیلتا ہے، عوام کے ساتھ، عوام کی نفسیات دے کے. اب میں اس کا ایک اور آپ کو حوالہ دیتا ہوں کہ پاکستان میں ٹماٹر جو ہے نا وہ سستے اس میں ہو گئے، قلت ہو گئی ٹماٹروں کی. تو گورنمنٹ نے اجازت دی کہ آپ ایران سے یا انڈیا سے یا کہیں سے آپ ٹماٹر، تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو جیسے ہی گورنمنٹ نے اجازت دی کہ ٹماٹروں کے لیے اجازت ہے منسٹری آف کامرس نے، تو یہ بندے جو تھے جو ایران کے ساتھ کام کر رہے تھے، 200 اور 250 کے قریب کنٹینر ود ان 1 ڈے بارڈر پہ آ گئے تھے، اور سستے داموں. تو اس بچے نے کیا کیا،
سجاد نے کیا کیا کہ جناب چونکہ اس کا تعلق چائنا کے ساتھ تھا، چائنا کی کمپنیوں کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو، کیونکہ کمپیوٹر بھی موجود تھا اس وقت، سب کچھ تھے، تو انہوں نے عمران خان کی تصویر اپنے اس پرنسپل کو بھیجی، چائنا والے کو، کہ یہ جو لائٹر ہے نا، یہ لائٹر پاکستان میں عام بھی، اب آپ لائٹر لیتی ہیں تو 20 روپے 30 روپے کا سادہ سا لائٹر، سادہ 20 30 روپے میں مل جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ اس لائٹر کے اوپر آپ نے عمران خان کی تصویر لگا کے مجھے لائٹر بھیجی، اور یہ ودن میرا خیال ہے 2 یا 3 دن میں اس کی معاملات سیٹل ہو گئے، اور 2 3 دن، اگلے 2 3، یہ مہینہ چلی تھی وہ پروٹیسٹ جو تھا اس کا اسلام آباد میں. تو اس نے ودن اے ویک جو ہے نا، وہاں سے لاکھوں کی تعداد میں یہ لائٹر جو ہوتے ہیں یہ منگوائے اور راول پنڈی بھجوا دیے. تو اس کے 2 سے باپ تھے، تو یہ جناب وہاں پہ، اچھا بازار سے عام لائٹر 30 روپے کا ملتا ہے، تو اس نے 20 روپے رکھے. اس کو کسٹم کلیئرنس کرنے کے بعد، سارا کچھ کرنے کے بعد، اس کو 5 روپے کا بھی لائٹر نہیں پڑا تھا، 4 روپے 5 روپے کا. تو اس نے 10 روپے کا ان کو دیا، 10 روپے کا انہوں نے آگے بیچا. تو وہ 1 مہینے 20 دن میں اس کے کنٹینر جتنے بھی آئے ہوئے تھے سارے مل کے سیل آؤٹ ہو گئے، اور جناب یہ لاکھوں کروڑوں روپے کا منافع اس نے حاصل کیا. دیٹس کال بزنس. یہ ہے آئیڈیا. یہ آپ ماشاءاللہ تاجر لوگ ہیں، تو آپ کیوں نہیں اس طرح کے کام کرتے؟ دیکھیں، ایران کو جا کے وزٹ کریں. ایران میں اتنی پروڈکٹ بنی پڑی ہے جو سستے داموں، وہ ایرانی تاجر آپ سے رابطے کے لیے، کیونکہ امریکن سینکشنز ہے نا، تو وہ کہتے ہیں پروڈکشن تو بند نہیں نہ ہوتی، وہ تو کر رہی ہے، آئل ہے، آئل سے وہ ان کو سستا. ایران میں جو دوست ہے باپ، مجھ پہ نہ پوچھ لیجئے گا کسی سے، 10 روپے اور 15 روپے کا لیٹر پیٹرول مل رہا ہے، ان کے پیٹرول پمپوں سے مل رہا ہے. میں نے 300 روپے میں اپنی گاڑی کی ٹینکی فل کروا لی. تو بڑی اچھا سکوپ ہے ایران کے ساتھ، اور یہ بارٹر ٹریڈ تو بہترین بزنس ہے. اس میں پیسہ انوالو نہیں ہوتا، صرف آپ کی کمپنی کی گڈ ول استعمال ہوگی. بیٹھے میرے ساتھ، مجھ سے بات چیت کریں، میری فیس ادا کریں، میرے ساتھ کنسلٹنسی لیں، آن لائن لیں، ملاقات کریں. اگر لاہور میں ہیں، لاہور میں آ سکتے ہیں تو مجھ سے ملاقات کریں. میں آپ کو ساری اس کی گائیڈ لائن دیتا ہوں اور اس کا طریقہ کار بتاتا ہوں آپ. تو جناب یہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم لوگ توجہ نہیں دیتے. ہم دوست احباب جو ہے نا، اس کے اوپر بہت کم توجہ دیتے ہیں. کہ ہم دیکھیں، ایران کو کہتے ہیں کہ جناب ایران میں یہ، اب ایک دوست نے مجھے یہ بات کہی کہ جناب وہ جو ایران ویزا دیتا ہے، آن لائن دیتا ہے، تو امیگریشن اور ایرانی امیگریشن اور پاکستانی امیگریشن میرے پاسپورٹ کے اوپر تو ڈپارچر اور ایگزٹ کی اور انٹری کی سٹیمپ تو نہیں لگاتی. میں نے کہا کیوں؟ وہ جی اس وجہ سے کہ اگر یورپ کا وزٹ کرنا ہو تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. میں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. امریکہ ہی ہے نا جو آپ کو صرف انٹری نہیں دیتا، ویزا نہیں دیتا. باقی ساری یورپ کی دنیا جو ہے نا، وہ اب ایران کے ساتھ سمپتی رکھتی ہے. ایران میں 70% بزنس مین جو ہے نا، جو ہائی پروفائل کے بزنس مین ہیں، کوئی امریکن نیشنل ہے، کوئی برٹش نیشنل ہے، فرینچ نیشنل ہے، یا ہالینڈ کے نیشنل ہیں، آئرلینڈ کے نیشنل، یعنی موسٹلی ان کی فیملیاں بھی ادھر رہتی ہیں. اور
बिजनेस के अलावा फिल्मी दुनिया वाले सारे जो है ना वो इंटरव्यू, तो यूरोप नहीं है उनसे। हाँ, ये टस्सल गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ ईरान की और अमेरिका की, और ये सियासी बातें हैं। हम इस सियासी बातों पे नहीं जाते। हाँ, तायराना नज़र ज़रूर रखते हैं। एक बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी है कि वो उसके हालात, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके मामलात, उसकी सियासी अप्रोच, उनके दीगर दीगर चीज़ों पर आप नज़र रखें। लेकिन बिजनेसमैन सिर्फ अपने कारोबार के अलावा और कुछ नहीं देखता। उसको जहाँ से प्रोडक्ट सस्ती मिलती है वो अपने मुल्क में लेके आता है, और अपने मुल्क में जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो ढूंढता है दूसरे मुल्कों के साथ से, कि किस मुल्क से। ईरान ही नहीं, अगर आपको चाइना और मियारी, मैंने पीछे जिक्र किया था, चाइना की प्रोडक्ट जो है वो दुनिया भर में सस्ती है लेकिन मियारी नहीं है। ईरान की प्रोडक्ट मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, एक मियारी है और दूसरा सस्ती है। चेक कर ले, मुझ पे ना आ जाए, आप खुद देखें। जैसे मैंने पीछे आप से माजरत चाहता हूँ कि मैं, चूँकि मुझे पानी पीना ज़रूरी हो जाता है, तो बुरा ना मनाइएगा। मैंने जैसे पहले जिक्र किया था कि जनाब, ईरान में खुर्द नोश की चीज़ों पे गैर मियारी पर कंप्रोमाइज़ नहीं है, मिलावट पे कंप्रोमाइज़ नहीं। ये इस्लाहात हैं ईरान की गवर्नमेंट की, और लोग डरते हैं, और मैन्युफैक्चरर फैक्ट्रियां डरती हैं मिलावट करने से। उनको पता है कि ये पकड़े जाएंगे, शिकंजे में आ जाएंगे, और सज़ा 100% सज़ा। ये हमारी अदालती निज़ाम नहीं है कि जनाब प्रलोंग कर लिया और जनाब जो असल मुल्ज़म है वो उसने बेल करवा ली, ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी करवा के वो फिर रहा है, तो फलाना, और अदालतों पे तारीख़ों पे तारीख़ों पे नहीं। ईरान का अदालती निज़ाम इस तरह है कि अगर छोटी अदालत ने आपको कसूरवार ठहरा दिया, अपील मौजूद है, तो ऊपर वाली आपको नहीं छोड़ती अदालत। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अदालतें जो उनकी है ना, वो नहीं छोड़ती। वो इस वजह से कि नीचे से फैसला दुरुस्त ऊपर गया होता है। तो इसी वजह से पब्लिक जो है ना वो डरती है, और मैन्युफैक्चरर्स डरते हैं कि अगर मिलावट साबित होगी, पकड़े गए, तो इसकी छूट नहीं, सज़ा डेफिनेटली हो जाती। तो ये चीज़ें मौजूद हैं इस पराया नेशन और पराया कंट्री के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। ईरान पराया नेशन है और पराया कंट्री है, लेकिन वो इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जी, अब किसी दोस्त का, जी मैंने सियावल साहब का जवाब दे दिया है कि ऑनलाइन कंसल्टेंसी मेरी ऑनलाइन भी होती है, और अगर आप लाहौर में हैं तो फिर मुलाकात का शेड्यूल तय कर लिया जाएगा, लेकिन उस वक्त तय किया जाएगा कि जब आपकी फ़ीस मुझे एडवांस पहुंचेगी। उसके बगैर ना मुलाकात होगी, ना मैं आपकी किसी बात का व्हाट्सएप पे जवाब दूंगा। अ, जी, कई दोस्त मेरी बात को सुनने के बाद खामोश हो जाते हैं। ठीक है, उनकी मर्ज़ी है, मैं अपनी जगह पे दुरुस्त हूँ, वो अपनी जगह पे दुरुस्त हैं। और अगर मुझे फ़ीस आप नहीं भेजते, कई दोस्त मुझसे रब्ता करते हैं। अब जैसे पीछे मेरी सेशन हुआ है जो, उसके बाद मुझे एक दोस्त ने, डॉक्टर साहब ने मेरे साथ रब्ता किया, तो जब मैंने उनके फ़ीस की बात की तो वो खामोशी हो गए। ठीक है जी, मर्ज़ी दे मालक को, मैं तो अपनी गल तुहाडे तक पहुँचानी है।
کیونکہ وہ ایک سیپریٹ ٹائم ہوتا ہے جو میں آپ کو دیتا ہوں، اور اس پہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. ٹھیک ہے، نہیں تے تسی اپنی جگہ تے راضی، میں اپنی جگہ تے راضی، اس میں کوئی جھگڑے والی بات ہی نہیں. بہت شکریہ جناب سجاول سجا سجاول H62. ہاں جی سر، ماشاء اللہ آپ کی ایکسپیرئنس کی مطابق فیس تو کچھ بھی نہیں ہے جی. تھینک یو ویری مچ جناب، تھینک یو ویری. ہاں جی انشاءاللہ سر، بہت شکریہ جناب. تو میں نے آپ کی بات کا مفصل جواب دیا ہے. اور بھی اگر آپ کے ذہن میں ہو تو یہاں پہ تو میں بیٹھا ہوں، اس کی کوئی فیس نہیں ہے، میں آپ کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، اور میں اس کے لیے بالکل حاضر ہوں. لیکن جیسے میں نے سجاول بھائی، میں نے آپ سے پہلے بتایا نا کہ جب میرے واٹس ایپ پہ آپ آتے ہیں تو پھر وہ ایک اینگل ہوتا ہے. اس پہ آپ جب تک مجھے فیس نہیں دیں گے تو میں آپ سے کنسلٹنسی آپ کی سٹارٹ نہیں ہو سکتی. یہ میری مجبوری ہے، کیونکہ پی ایف جی نیوز کا ادارہ جو ہمارا ہے، اس کے دیگر ممبران جو ہیں نا وہ مجھے پابند کرتے ہیں. بعض دوست مجھے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی پیشی ہو سکتی ہے فلانی کرنے. تو یہ ایک شیڈیول ہے، جیسے آپ نے کہا کہ یہ کوئی زیادہ نہیں ہے، تو شیڈیول ہے، تو اس پہ میرا اختیار نہیں ہوتا. تو بہت شکریہ جناب. اور جو دوست احباب اس وقت مجھے سن رہے ہیں، ان سے گزارش، جو نئے دوست آئے ہیں ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے پی ایف جی نیوز چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اس کو لائک بھی کریں، اور بیل آئیکن کو پش بھی کریں، تاکہ جو ہماری ویڈیو لیٹسٹ ویڈیو ہوگی وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اور اپنے دوست احباب سے بھی کہیں کہ وہ پی ایف جی نیوز کو سبسکرائب کریں. اگر آپ میرا حوصلہ بڑھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لیٹسٹ انفارمیشن آپ کو ملتی رہے گی، اور بر وقت آپ کو اگر بیل آئیکن کو بھی آپ پش کریں گے تو وہ جو بھی میری لیٹسٹ اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ تک پہنچے گی. یوٹیوب پہنچاتا ہے آپ تک. میں آج یہ کوشش کر رہا تھا کہ اب اس کو 2 گھنٹے کی تک نہ لے کے جائیں، چونکہ یہ اسپیشل لائیو اسٹریمنگ تھی. تو اس کو ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ 1 گھنٹے سے چلیں ہم 1.5 گھنٹے تک، 1 گھنٹہ 30 منٹ تک اس کو چلانے کے بعد آپ سے خدا حافظ کہوں گا. تو 2 گھنٹے بہت لمبا عرصہ ہو جاتا ہے. تو ابھی 1 گھنٹہ اور 3 منٹ ہوئے ہیں، تو میں اور صرف آپ کے ساتھ 20-25 منٹ اور آپ کے ساتھ ہوں. اور کسی دوست نے جو شامل ہیں، جو سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب بھی کریں، اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا میسج کریں اور حاضری بھی لگوائیں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کون کون سے دوست احباب. یہ ہمارے دوست جو سلیم ممتاز صاحب اگر سن رہے ہیں اور ہیں ابھی میرے ساتھ اٹیچ ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ پاک ایران سرحد بند ہے اور لوگ بالخصوص کاروباری لوگوں کو بہت مشکلات ہیں. اب میں ان کے اس سوال کے اوپر کچھ تھوڑا سا پوچھنا چاہتا ہوں یہ سلیم ممتاز صاحب سے. یہ آپ کاروباری لوگ کن کو کہہ رہے ہیں؟ کون سے کاروباری لوگ ہیں جو خود سامان لے کے بارڈر پہ جاتے ہیں اور پھر وہاں سے پیسے دے کے اس طرف جا رہے ہیں؟ آپ ان کو کاروباری لوگ کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے تو یہ کاروباری لوگ نہیں ہیں جناب.
نہیں میں صرف پوچھ رہا ہوں آپ سے، اس کی کلیریفیکیشن کر دینا. آپ نے یہ لکھا ہے مجھے کہ پاک ایران سرحد بند ہے، اور لوگوں لوگ بالخصوص کاروباری لوگوں کو بہت مشکلات ہیں. تو کاروباری لوگ کی ڈیفینیشن تو بتائیں نا. یعنی میں آپ کو یہ آپ کی آسانی کر دیتا ہوں. یہ سلیم ممتاز صاحب کے لیے سوال کا جواب ہے کہ آپ کاروباری ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے ساتھ سامان لے کے بارڈر پہ جاتے ہیں، وہاں پہ ان کو بلوچیوں کو پیسے دیتے ہیں، وہ آپ کا سامان اس طرف لے کے جاتے ہیں. یہ لوگ کاروباری آپ ان کو کہہ رہے ہیں. اگر آپ ان کو کاروباری کہہ رہے ہیں تو آپ غلط ہیں. دیز آر ناٹ بزنس مین، دیز آر پھرے باز. یہی تو بارڈر ٹریڈ میں اسمگلنگ کے بارے میں بتا رہے ہیں جناب میرے محترم. انہی کے بارے میں تو نشاندہی ہو رہی ہے. یہ کاروباری لوگ نہیں ہیں. یہ ایرانی کتابوں میں اور پاکستانی کتابوں میں ان لوگوں کو سمگلر کہا جاتا ہے. یہ سمگلنگ میں کے زمرے میں آتے ہیں. کاروباری وہ لوگ ہیں کہ جو معاملہ طے کرتے ہیں، وہاں پہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور اپنا مال وہ کنٹینر ٹرک کے ذریعے بارڈر پہ بھیجتے ہیں. تو ان کو تو بارڈر پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ نہیں جاتے. وہ کاروباری لوگ ہیں. وہ اگر ایران جاتے، وہ اپنے سامان کے ساتھ نہیں جا سکتے اور نہیں جاتے. ان کے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ میں نے سلیم ممتاز صاحب کی بات کا جواب دیا. اگر وہ مجھے سن رہے ہیں، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، تو ان کاروباری لوگوں کی ڈیفینیشن بتا دے. میں نے تو بتا دیا، ان کے سوال کا جواب کا حل بتا دیا. بہت شکریہ جی. داؤد خان صاحب ماشاء اللہ، السلام علیکم سر جی. ربرٹ پروسیس آئل ایران سے ہم کیسے منگوا سکتے ہیں سر؟ کچھ ڈیٹیلز دیجیے. ہاں جی. ربرٹ پروسیس آئل ایران سے ہم کیسے منگوا سکتے جی داؤد خان صاحب؟ یہ چونکہ پیٹرولیم مصنوعات میں آتا ہے تو یہ تو بڑا آسان ہے. اس کے لیے یہ آئل کی پروڈکٹ ہے، اور یہ بارٹر ٹریڈ کے ذریعے منگوا رہے ہیں یا دوسری ٹریڈ کے ذریعے منگوا رہے ہیں. دیکھیں بارٹر ٹریڈ میں پیسے انوالو نہیں ہوتے. آپ ان سے اس کا جو ایران کی پارٹی آپ کے ساتھ اٹیچ ہے، جو ربرٹ پروسیس آئل ان کے وہ سیل آؤٹ کر رہی ہے، اس کے ساتھ آپ نے معاہدہ کرنا ہے، ایگریمنٹ کرنا ہے. یہاں پہ بیٹھ کے کرنا ہے یا ایران جا کے کریں گے؟ آپ ان کی پروڈکٹ کو دیکھیں گے تو ایک تو امریکن ڈالر میں ویلیویشن کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے کتنا یہ ربرٹ آئل پروسیس آئل جو ہے نا وہ آپ نے منگوانا ہے. تو اس کی ایک تو ویلیویشن کرنی ہوتی ہے کہ اتنے ڈالر اس میں انوالو ہوتے ہیں. پھر وہ اس کی پیکنگ دیکھنی ہوتی ہے کہ کس طرح پیکنگ میں وہ موڈ آف پیکنگ اور موڈ آف ویلیویشنس، یہ آپ ایگریمنٹ کرنے کے بعد پاکستان آتے ہیں، یا یہاں سے ہی واٹس ایپ پہ ان سے بات کرتے ہیں اور ای میل میں اس کے ذریعے ایگریمنٹ وہ جو ہے نا
پہلے تو آپ میمورنڈم ان سے منگوائیں گے، اس کا ریٹ، اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ بارٹر ٹریڈ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ہم آپ سے ربڑ پروسیسنگ آئل پاکستان لینا چاہتے ہیں، اور یہاں سے آپ کیا پروڈکٹ جو ہے نا جو بارٹر ٹریڈ کی لسٹ میں ہے وہ کیا چیزیں ہم آپ کو بھیجیں، اس پہ ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ پھر آپ اپنی ریکوائرمنٹ ان کو بتاتے ہیں، یہ نیگوسیشن، پھر وہ آپ کو اس کی کوٹیشن بھیجتے ہیں، آپ ان کو کوٹیشن بھیجتے ہیں کہ یہ امریکن ڈالرز کے مطابق ایک ڈرم اس کے اندر اتنا آئل ہوتا ہے، اس کی ویلیو اتنی ہے، اور اگر آپ کو 1000 ڈرم ہم بھیجتے ہیں تو اس کی ویلیو اتنی ہے، کیونکہ ایران میں کنٹینر جو ہے وہ 25 ٹن کا، اس سے بڑا نہیں ہوتا، 20 ٹن اور 25 ٹن کا، 25 ٹن سے بڑا الاؤ ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی سڑکیں خراب ہو جاتی ہے۔ گورنمنٹ آف ایران نے 25 ٹن سے اوپر کا کنٹینر کو روڈ کے اوپر چلنا ہی نہیں دیتے، وہ نہیں چلتا۔ 25 ٹن سے کم 20 ٹن کا اور 25 ٹن کا کنٹینر، تو اس 20 ٹن کے کنٹینر میں آپ کا آئل کتنا آتا ہے؟ تو یہ آپ نے ساری میرے ساتھ بیٹھیں، میری کنسلٹنسی فیس ادا کریں، اور پھر میں آپ کو اس کا، اگر آپ یہاں پہ پوچھنا چاہتے ہو تو میں حاضر ہوں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو ویلیویشن کرنے کے بعد میمورنڈم پہلے ان سے منگوائیں، اپنا میمورنڈم ان کو بھیجیں، یہ ای میل کے اوپر آپ کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب آپ کا کانٹیکٹ سائن ہو جاتا ہے، آپ اپنے ڈاکومنٹس ان کو بھیجتے ہیں، وہ ان کے ڈاکومنٹس ہیں، پھر آپ منسٹری آف کامرس میں اور پھر دوسرے اداروں میں آپ یہاں سے رجسٹریشن بارٹر ٹریڈ کے حوالے سے، تو آپ رجسٹریشن اور سرٹیفکیٹ لینے کے بعد پھر آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں کہ بارٹر ٹریڈ کے ساتھ کا۔ اگر آپ بارٹر ٹریڈ کے علاوہ کام کرتے ہیں، یعنی بارٹر ٹریڈ پہ جو نہیں کرتے ویسے ان سے تجارت، تو وہ پھر بھی اسی طرح ہی ہے جو میں نے آپ کو پروسیس بتایا ہے۔ تو اس کے اوپر جو کسٹم ڈیوٹی پے کرنی ہوتی ہے وہ آپ اپنے ملک میں پے کریں گے، وہ آپ کو جو چیز بھیجتے ہیں وہ اپنی کسٹم ڈیوٹی وہاں پہ پے کرنے کے بعد آپ نے پاکستان میں اپنے ٹیکسز ادا کرنے ہوتی ہے، اور پھر ٹرانسپورٹیشن لاجسٹک آپ کی ہوتی ہے، اور پھر آپ اپنی جگہ پہ لے کے، پھر اس میں بارڈر کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا بارڈر سلیکٹ کرنا ہے، کیا گنبد بارڈر کو سلیکٹ کرنا ہے، مند کو کرنا ہے، پنجگور کو کرنا ہے، جو آپ کے شہر کے نزدیک ایزیلی ہوتی ہے سیکیورٹی پرپز کے تحت۔ یہ ساری تفصیل ہے جی، صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی نہیں ہوتا۔ یہ 1 گھنٹہ 13 منٹ ہو گئے ہیں، اب میں آپ کے ساتھ تقریباً 20 منٹ یا 17 منٹ اور ہوں، کیونکہ آج ہم نے 1 گھنٹہ 30 منٹ کی یہ صرف نشریات کرنی ہے، لائیو سٹریمنگ کرنی ہے، اس کے بعد ہم نے آپ سے خدا حافظ داؤد خان صاحب واٹس نمبر دے دیں آپ کے جی۔ میرا واٹس ایپ نمبر جو ہے، میرے چینل پہ جائیں، ہر تھم نیل کے اوپر میرا نمبر لکھا ہوا ہے، اور میری ڈسکرپشن میں نمبر ہے۔ ویسے میں یہاں بول سکتا ہوں، لکھ کے تو نہیں آپ کو بھیج سکتا کیونکہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، میں بول سکتا ہوں 0318 435 7437۔ ہاں جی، میں اپنا نمبر ایک دفعہ پھر بولتا ہوں، اس کو دیکھ لیں، لکھ لیں، کاپی پینسل لے لیں، لکھ لیں
0318. اگر پاکستان سے باہر ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے 0092 بھی ساتھ لگے گا. 0318 435 7437. سر میرا کمنٹس مس ہو گیا ہے آپ سے. جی کون سا؟ سوری 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 سر ایران میں سیکیورٹی کی کیا کنڈیشن ہے؟ وار دوبارہ ہوگی یا اب پروسیس؟ دیکھو جناب میں کوئی نجومی تھوڑی ہے گا. اب یہ ایسے سوال تو نہ مجھ سے کرے کہ وار دوبارہ ہوگی کرنا، مجھے کیا پتا وار ہوگی کہ، لیکن جو حالات چل رہے ہیں ہو بھی سکتی ہے. کیونکہ جو دیکھیں ہم بزنس مین جو ہے نا وہ سیاست پہ صرف نظر رکھتے ہیں، اس کے ڈیپ نہیں جاتے ہیں. ہم اپنے بزنس کے ڈیپ میں جاتے ہیں، کاروبار کے ڈیپ میں جاتے ہیں. اب دیکھیں پیچھے جو ہوئی تھی نا ان کی جنگ، 12 دن کی جنگ ہوئی تھی نا، تو میں اس وقت ایران میں تھا. یہ جنگ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو میں ایران میں تھا. تو اللہ نے مجھے شکر ہے کہ میں جب جیسے ہی پاکستان آیا ہوں تو دوسرے دن اٹیک ہو گیا تہران. اس سے پہلے جب انہوں نے میزائل پھینکے تھے اسرائیل نے اور امام خمینی ایئرپورٹ کے، اس وقت میں تہران میں تھا. یہ جنگ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو رات کو ہم سوئے ہوئے تھے تو اتنا زبردست ایک دھماکہ ہوا. تو جب ہم نے اس کا ٹی وی آن کیا تو پتہ چلا کہ بھئی امام خمینی ایئرپورٹ کے اوپر اسرائیل نے میزائل پھینکے. یہ اس وقت کی بات ہے. تو میں جنگ سے پہلے آ گیا تھا. اچھا اس وقت جتنے تاجر، اتنی پروڈکشن موجود تھی. اس سے پہلے ہم نے ان کے فری زون کو وزٹ کیا ہوا تھا، تو بے شمار ان کے گودامز بھرے ہوئے تھے، انبار. اور جو پرائس یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، جو پرائس 100 روپے کی تھی نا، تو ایرانی کہہ رہے تھے اٹھاؤ اینا ببر پاکستان، این 100 تومن نمیخوام، 50 تومن بده، 40 تومن بده، 30 تومن بده، بگیر. تو میں حیران تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ 100 تومن نہ دو اس کی، جس کی قیمت ہو یہ 150 تومن سے کم نہیں آ رہے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے 100 تومن دے دو، اٹھا لو، پاکستان لے جاؤ، ببر پاکستان. آقای تاجر پاکستانی این انبار من چیز اینجا باید بگیر، بیارا ماشین، اینا چیزی ببر، پول بعدا بھی دے. یعنی پیسے بعد میں دے دینا. یعنی میرا ایک ان کے ساتھ تعلق ہے، پیسے کی کوئی بات نہیں، یہاں سے اٹھاؤ اور لے جاؤ. تو یہ کیفیت میں دیکھ کے آیا تھا. تو وہ اب پروڈکشن تو ان کی چل رہی ہے نا، کیونکہ را میٹیریل ان کو سستا مل رہا ہے. تو را میٹیریل جب سستا ملے گا تو ان کی کاسٹ بھی سستی آئے گی. یہ ڈاکٹر صاحب مین ہول کے وہ ڈھکن اور یہ چیزیں بناتے ہیں. میں نے ان سے جب بات کی نا تو میں نے کہا یہ پلاسٹک کا دانہ جو ہے نا یہ ایران میں انتہا درجے میں سستا ہے. انہوں نے مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کیا، جب میں نے ان کو فیس کا وہ بھیجا نا تو یہ خاموش ہو گئے. تو ایسے تو نہیں کرنا چاہیے نا، جواب تو دینا چاہیے نا. میں نے کیا آپ سے کہا، میں نے فیس آپ کی طلب کی، میری کنسلٹنسی فیس ہے. تو جی سجاول صاحب وہ جڑا تھوڑا مس ہو گیا سی نا، وہ میرا خیال ہے یہی تھا آپ کا. سیکیورٹی کی کیا کنڈیشن ہے، وار دوبارہ ہوگی یا اب پیس ہی رہے گا؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں کوئی نجومی تھوڑی ہوں جی، مجھے کیا پتا وار ہوگی کہ نہیں ہوگی. اب معذرت سے برا نہ بنانا میری بات.
ہاں جی، یہ داؤد خان صاحب، جاول صاحب، اچھا داؤد خان صاحب، سر میں پشاور سے ہوں اور میں آلریڈی کام کر رہا، اور میں کراچی سے ربڑ پروسیس آئل لے رہا ہوں، مگر منافع اتنا نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ ڈائریکٹ ایران سے۔ جی بالکل صحیح ہے، میں نے ذکر کیا ہے نا کہ جناب اس وقت بھی وہاں پہ یہی حالات ہے، بے انتہا اچھا، ان کے فری زون میں جائیں، دیکھیں میرا ایک دوست تھا تو وہ مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ بھی یہ پلاسٹک کے شاپر بیگ اور یہ چیزیں کیا ریٹ ہے اور پتہ کرے، میں اس وقت تہران میں تھا، تو میں نے کہا یار خود آ جاؤ، تو وہ میرے کہنے پہ ویزا لگوایا اور بائی ایئر وہ آ گیا وہاں پہ تہران میں آ گیا۔ اچھا، مجھے وہ تقریباً جب آیا ہے نا تو مجھے وہ تقریباً ایک ہفتے کے بعد مجھ سے اس نے رابطہ کیا، اس سے پہلے ایک ہفتے میں اس نے بازار بزرگ تہران میں آیا ہوا تھا، تو بازار بزرگ اور دوسرے جگہوں پہ مارکیٹوں میں وہ گھوما پھرا تھا، اس کا ایک شناسہ بھی تھا جو اس کو لے کے گیا تھا، تو جب اس نے مجھ سے رابطہ کیا نا تو میں نے کہا، کہتا جی اتنے تو بڑے مہنگے نے جناب، یہ پلاسٹک کے شاپر بیگ نہیں ہوتے جو ہم شاپر بیگ میں، تو کہتے جی ادھر تو تسی تے سانوں کہندے سو ایران بڑا سستا ہے، تو ایران میں بڑی سستی پروڈکٹ ہے، تو میں نے کہا کیوں کیا ہوا، تو کہتا ہے جی اتنے تے جو قیمتاں دستے پے نے اس کو ہم نے تمنوں کو کنورٹ کیا تو وہ پاکستان کے برابر ہی جا رہی ہے، تو پھر ہمیں کیا فائدہ اتنی دور محنت کر کے۔ تو میں نے کہا کہاں سے پتہ کی ہے، انہوں نے کہا جناب ایران تو، وہ میں کہ ایران تو پتہ کیا، کہاں سے پتہ کیا ہے، تو اس نے کہا جی بازار بزرگ تہران سے، تو میں نے کہا تہران سے پتہ کیا ہے، تو بازار بزرگ میں تو کوئی فیکٹری نہیں ہے، وہاں پہ تو ریٹیلرز بیٹھے ہوئے ہیں یا ہول سیلر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہتا ہے جی اسی ادھر ہور کیسی کتوں پتہ کرنے، میں نے کہا یہی وجہ ہے نا، اور میری گائیڈ لائن اور تمہاری سوچ میں فرق تو ہے نا جناب، ریٹیلر ان کو وہ پرائس نہیں دے سکتا، ہول سیلر بھی نہیں دے سکتا، سٹاکسٹ بھی نہیں دے سکتا، ان کو جو پرائس ایکسپورٹ کی ملے گی وہ اس کی فیکٹری سے ملے گی، جو فیکٹری ریٹ ہے، تو میں نے کہا فیکٹری کہتا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے فیکٹریاں کتنے، تو وہ میرا شناسہ تھا، تو میں پھر اسے کہتا میں کہ میری فیس دے، پہلے کنسلٹنسی فیس دے تو پھر میں اس کو، یہ تو خیر مذاق کے طور پہ کیا تھا چونکہ وہ میرا شناسہ تھا اور میرا بڑا پیارا تھا، تو میں نے کہا بزنس از بزنس اینڈ کپ آف ٹی از دی کپ آف ٹی، میری کنسلٹنسی فیس دو، پھر میں تجھے بتاتا ہوں فیکٹریاں، نہیں تو اے مدان ہی تیا گھوڑا ہی جاؤ تہران میں آگے ہو نا، اب وہ میرے پہ ڈال رہا تھا کہ آپ نے مجھے کہا تہران آنے کا تو میں اس وجہ سے آیا ہوں، میں کیا اللہ معاف فرمائے، میں غلطی کر دیتی ہے تجھے کہ، تو یہ مذاقیت میں بات کر رہا ہوں، تو میں اس کو لے کے تہران کے اطراف میں ان کی ایک دو فیکٹریاں ہیں، تو وہ زون ہے، فری زون ہے، تو وہاں پہ میں گیا اور اس کو میں نے ان کا، تو زمین آسمان کا ریٹ، پھر اس سے بھی سستا، پھر ہم نے صبح لار اور صبح شراس اور اس طرف لے کے گیا، اور یہ کرمان اور اس علاقوں میں، تو وہ حیران پریشان رہ گیا، لیکن فیکٹری سے جب آپ مال اٹھاتے ہیں نا تو اس کی ایک مقدار ہوتی ہے، اس سے کم وہ آپ کو نہیں دیتے، تو
वेरी चीपेस्ट रेट, जो प्रोडक्शन फैक्ट्री से तैयार होके निकलती थी, तो वेरी चीपेस्ट और बड़ी हाई क्वालिटी। हमारे जो पाकिस्तान में शॉपर, मैं उनकी बेहुरमती नहीं कर रहा, हमारे शॉपर जो बनते हैं ये प्लास्टिक दाने से बनते हैं, और सफ़ेद रंग की ये प्लास्टिक दाने से बनते हैं, ओरिजिनल प्लास्टिक दाने से बने हैं, चूँकि यहाँ पे मटेरियल महंगा है और उसकी प्राइस भी महंगी होती है। अब उधर से उनकी रॉ मटेरियल सस्ता है, और वो लाने के बाद, पाकिस्तान लाने के बाद, कस्टम अदा करने के बाद भी वो दे आर एब्सोल्युटली हैप्पी। ये मिसालें मौजूद हैं जनाब। दाऊद खान साहब, मैं पेशावर से हूँ। अच्छा, ये मैंने आपका पढ़ लिया जी। कराची से रबड़ प्रोसेस ऑयल ले रहा हूँ। अच्छा, ये मुझे आप सिर्फ इतना बताएं कि रबड़ प्रोसेस ऑयल जो है, ये तो मैं फॉलो कर गया हूँ कि रबड़ प्रोसेस ऑयल जो है ठीक है, क्योंकि हमारे एक दो दोस्त जो है ना वो इसके ऊपर काम करते हैं, यहाँ पे लाहौर में हैं, लेकिन वो शालमी से या पता नहीं यहाँ से वो ख़रीदते हैं। तो उनके पास वो मशीन है जो रबड़ जो ऑयल सीलें बनती हैं उसकी उसकी वो प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं, और फिर वो मिक्स होता है और उसमें ये रबड़ प्रोसेस डलता है, और फिर वो पूरी पूरी शीटें बना के ना, तो वो लोग उनके पास आते हैं, तो वो उन्होंने लगाया हुआ है। तो ये डेफिनेटली मुख्तलिफ़ कामों के लिए ये रबड़ प्रोसेस ऑयल वही होगा, और इसका कोई नाम सिर्फ रबड़ प्रोसेस ऑयल ही कहा जाता है या इसका पर्टिकुलर कोई नाम है, वो भी मुझे बताइएगा, तो मैं आपको फिर इसकी इंक्वायरी भी ईरान से मंगवा के दे सकता हूँ। जी दोस्तों, अब सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं आपसे खुदाफिज़ी करने की। थैंक यू वेरी मच जनाब सजावल साहब, के कहते हैं कि मैं बट अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। थैंक यू वेरी मच। दाऊद खान साहब, सर इसका रबड़ प्रोसेस ऑयल और इसका CLB, अच्छा CLB कहते हैं। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। हाँ, इसको इसको CLB कहते हैं। जो मैंने आपसे बात की है ये रबड़ प्रोसेस वही है ऑयल जो है ना। जी मैं इसके बारे में कुछ थोड़ा सा जानता हूँ। CL, ठीक है। अगर आप दिलचस्पी रखेंगे तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आइएगा, मुझे फ़ीस अदा करें, और फ़ीस अदा करने के बाद मुझसे कंसल्टेंसी दें, मुशावरत लें, फिर हम इसको डायरेक्ट आपकी ईरान के साथ अटैच करने के तरीके मैं आपको बता, मैं तो मुशावरत दे सकता हूँ, करना तो आपने काम होता है। आपने अपने डॉक्यूमेंट सारे मुकम्मल करने हैं। बार्टर ट्रेड पे करना है तो बार्टर ट्रेड पे करी कीजिए, और अगर दूसरी स्मॉल ट्रेड पे करना है तो वो भी खुला है।
جی آخر پہ میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں، اور میں دوستوں احباب سے کوئی میری بات اگر آپ کو بری لگی ہو یا میری گفتگو میں کچھ ایسی آپ کو ناپسندیدہ چیز ملی ہوگی تو اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ اور سر مجھ سے بھی اس بنتی ہے اور بہت چیزوں میں استعمال ہوتے، گریس بھی بنتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، بالکل صحیح ہے۔ جی جی، تو یہ بڑے کام کا آئل ہے نا جناب، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں، یہ ویسے بھی تو بارٹر ٹریڈ میں الاؤ ہے، اور یہ اسمال ٹریڈ میں بھی الاؤ ہے۔ اگر آپ اسمال ٹریڈ سے منگوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی الاؤ ہے، بارٹر ٹریڈ سے بھی الاؤ ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور منسٹری آف کامرس نے اس کو اپنی لسٹ میں رکھا ہوا ہے۔ یعنی آئل سے متعلقہ مصنوعات جو ہے نا، اب ایک دوست نے اپنا وہ موبل آئل منگوایا ہے، تو انجن آئل وہ منگوایا ہے، تو یہ آئل پروڈکٹ ہے، یہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ میرے واٹس ایپ، میں نے آپ کو نمبر لکھوایا، ابھی میں نے بولا ہے 2 دفعہ بولا ہے، تو اس پہ آئیے، میری کنسلٹنسی فیس 15,000 روپیہ ہے، وہ مجھے ادا کریں، اور میرے ساتھ کنسلٹنسی میں آئیں، مشورہ لیں، مشاورت کریں، اور اگر لاہور تشریف لائیں گے تو ملاقات کریں، نہیں تو آن لائن میں سے ساری رہنمائی لیں، اور پھر طریقہ کار بتا دوں گا، سارا کچھ مشاورت میں بتاؤں گا۔ جی ہمارا ٹائم اب ختم ہو گیا ہے، میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اور سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اب میرے لیے بھی دعا کریں، اور دوست احباب سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل پی ایف جی نیوز کو سبسکرائب بھی کریں، اور اس کی بیل آئیکن کو بھی پش کریں، اور اس کو شیئر بھی کریں، اور دوستوں سے بھی اس کو سبسکرائب کروائیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پروفیسر مظہر اللہ قریشی کو اجازت دے، اللہ نگہبان۔ تھینک یو ویری مچ۔